کافر اور مسلمان کی پہچان علی، مومن اور منافق کی پہچان علی، حلالی و حرامی کی پہچان علی، حق و باطل کی پہچان۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے۔ بہت ساروں نے مانگا ہے علی کو، بہت ساروں نے مانگے، اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے بھی مصطفیٰ کو علی اس وقت تک عطا نہیں کیے جب تک مانگے نہ۔ فرمایا مانگو تو علی عطا کرو۔ عزیزان گرامی، ہم نے علی کی عبادت سے عبادت سیکھنی ہے، ہم نے علی کی شجاعت سے شجاعت سیکھنی ہے، ہم نے علی کی غیرت سے غیرت لینی ہے، ہم نے علی کی سخاوت سے سخاوت لینی ہے، ہم نے علی کے زہد سے تقوی لینی ہے۔ کمال قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ظاہر کے لیے علی jیسے امام کو پیدا کیا، ختم کر دیا میں نے بات۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے، جنگ سلاسل کا واقعہ ہے۔ علماء تشریف فرمائے، ذاکرین تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے۔ پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جب جنگ فتح یاب ہو کے واپس آئے تو اصحاب جو رسول خدا کے ساتھ تھے، یقینی بات ہے جب جنگ کی حالت ہو وہاں پیاس، بھوک، پریشانیاں، تھکاوٹ، یہ تو جنگ کا ساتھی ہے نا، جنگ کے ساتھ ساتھ ہے، بھوک لگے ہوئے تھے۔ ایک یہودی عورت کو پتہ چلا کہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں اصحاب رسول اللہ کے ساتھ، اور انتہائی بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے۔ اس خبیثہ عورت نے خیبر والوں کا بدلہ لینا چاہی تو انہوں نے زہر آلود ایک کھانا بنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس عورت نے زہر آلود ایک کھانے کا بندوبست کیا، تشت میں رکھا، اوپر سے رومال سے ڈھانپ لیے اور لے گئی۔ راستے میں انتظار کرتی رہی اور علی مولا کے ساتھ اصحاب رسول خدا اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اس خاتون نے اس زہر آلود کھانے کو پیش کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ کھانا مت کھائیے گا، توجہ چاہتا ہوں، یہ کھانا مت کھائیے گا۔ تو ایک صحابی رسول جو انتہائی قریب ترین اصحاب میں سے ہے میرے آقا کے، انہوں نے کہا یا علی ہمیں بھوک لگی ہے، آپ کھانے سے منع کر رہے ہیں، رسول خدا تشریف لائیں گے تو آپ نوش فرمائیں گے، ہمیں تو کھانے دیں۔ اس نے ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا اور موقع پر مر گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جنگ سے رسول اللہ کے ساتھ دفاع کر کے دشمن رسول کو للکار کر صحابی رسول واپس تشریف لا رہے ہیں، اور علی نے فرمایا مت کھاؤ، اس نے کھا لیا، کھا کے مر گیا۔ جب رسول خدا کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی مر گیا ہے، رسول خدا تشریف لائے، اپنے خیمے میں آرام فرما تھے کہ رسول خدا تک پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ غسل و کفن کا اہتمام ہو گیا ہے، اب نماز جنازے کا وقت ہے، آپ تشریف لائیں اور اس سے صحابی کا جنازہ پڑھائے۔ رسول خدا نے فرمایا اس وقت میرے اوپر حرام ہے اس کا جنازہ پڑھانا۔ بات سمجھ گئے؟ میں نے جوش خطابت میں جو نہیں کہا، مجھ پر حرام ہے، جائز نہیں ہے اس کا جنازہ پڑھانا، کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہے، ابھی تازہ تازہ جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، حالت بھوک میں یہ شہید ہو گیا ہے اور سفر پہ شہید ہوا ہے، اس کا غسل دینے والا صحابی، اس کا کفن پہنانے والا صحابی، یا رسول اللہ آپ کے سائے میں آ رہے تھے، آپ کے سائے میں گئے ہیں، آپ کے سائے میں آ رہے تھے، راستے میں شہید ہوئے ہیں، جنگ لڑ کر آ رہے ہیں آپ کے دشمنوں سے۔ رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کہ میرے علی کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، جب تک علی راضی نہ ہو جائے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور علی بھی عادل امام ہے نا، علی کے رحم و کرم کا اندازہ کائنات میں کون لگا سکتا ہے۔ جب میرے مولا علی کو پتہ چلا، رسول خدا نے فرمایا ہے جب تک علی راضی نہ ہو جائے تب تک میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ علی مولا نے فرمایا میں اسے دنیا و آخرت میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ رسول بھی اسی پہ راضی ہے جس پہ علی مولا راضی ہو۔
وہ علی محمد حنفیہ